أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ عظام، نعت خوانان شیریں بیان، معزز و مکرم حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، یہ مجلس تاجدار کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور آقا علیہ السلام کی عطرت پاک کی محبت میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ میں نے 24 سال آپ کو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی عظمت اور شان سنائی ہے۔ ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر طریقے سے میں نے حضور علیہ السلام کی اہل بیت اور شہدائے کرب و بلا کی عظمت اور شان کو بیان کی۔ 24 سال میں 20 خطاب اللہ کی توفیق سے ہوئے، سینکڑوں خطاب ہوئے۔ بلکہ میں نے سوشل میڈیا پہ شیعہ ذاکر کی کچھ باتیں سنی جس کی وجہ سے میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچی۔ آخر میں ہم حضور کی اہل بیت کی محبت کی ہی باتیں پڑھیں گے، مگر پہلے تھوڑی بات وہ جو شیعہ ذاکر نے کہی ہے، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، بچے دیکھتے ہیں، تو پراگندگی پھیلائی جا رہی ہے، تو بچے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ ذاکر سے میں نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو میں تھوڑا آپ کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بتاتا ہوں اور بخاری شریف کے حوالے سے بتاتا ہوں، اور پھر تھوڑی شیعہ کی
بات کروں گا اور پھر ہم اہل بیت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ ذہن میں رکھیں اہل سنت و جماعت، آپ سب کو میں نے ہزاروں مرتبہ بتایا ہے، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، چاروں آئمہ اور ان کی تقلید کرنے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، یہ چاروں امام فقہ کے امام ہیں اور چاروں اہل سنت کے امام ہیں اور چاروں برحق امام ہیں، یہ فقہ کے امام ہیں۔ اور چاروں اماموں کی جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ بھی برحق ہیں۔ تو اماموں کو اور اماموں کی تقلید کرنے والوں کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، خاص بات ہے۔ اب یہ جو اہل سنت و جماعت ہیں، امام بخاری چاروں فقہ کے امام اور ان کے مقلدین سارے کے سارے جن کو ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ہم سب قرآن پاک کے بعد جس کتاب کو مانتے ہیں وہ بخاری شریف ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف ہے۔ قرآن پاک کے بعد جو سب سے صحیح مستند محقق کتاب ہے اور جس پہ ہم سب کا اجماع ہے وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری کی بخاری شریف کے بارے میں اس نے بہت مغلظات بکیں، تو اس کا تھوڑا جواب میرے دل میں امام بخاری کی محبت آئی، میں تھوڑا جواب دوں۔ عزیزان محترم، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ذہن میں رکھیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت سن 184 ہجری میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 184 ہجری میں۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد تقریباً 174 سال، چونکہ 10 ہجری میں سرکار کا وصال ہوا تو حضور سے 174 پونے 200 سال بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت ہو گئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ السلام کے اتنا قریب ہیں کہ تبع تابعین سے آپ کی ملاقات ہے۔ آپ کے اپنے والد حضرت اسماعیل بخاری وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہوئے، پھر جنہوں نے امام اعظم حنیفہ کو دیکھا وہ تبع تابعین ہوئے۔ تو آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تبع تابعین کا زمانہ پایا، ان سے حدیث لی ہیں، اور آپ کے پاس جو سب سے اعلیٰ سند کی حدیثیں ہیں جن کو وہ ثلاثیات فرماتے ہیں وہ 3 واسطوں والی ہیں۔ یعنی آپ بات سمجھیں کہ حضور علیہ السلام اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ حضور اور امام بخاری کے درمیان 3 راوی ہیں۔ کتنے راوی ہیں؟ 3 راوی ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آقا علیہ السلام کے درمیان میں۔ عزیزان محترم، اور 22 حدیثیں ہیں آپ کے پاس جن کو آپ ثلاثیات کہتے ہیں، 3 واسطوں والی، یعنی اتنا حضور کے وہ قریب ہیں۔ یہ اگلی بات کرتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حدیث کے علم کی خدمت کے لیے، علم حدیث کی خدمت کے لیے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر فرمایا، خود منتخب فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کہ 2 خواب سناتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت انور کھل گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر، سرکار کا جسد اقدس و انور میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے آقا علیہ السلام کا جسد اقدس جو ہے وہ ریت کے ذروں کی طرح بکھر گیا۔ تو میں رونے لگ گیا، مجھ پہ عجیب ہیبت طاری ہو گئی۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کو کیا ہو گیا؟ جلدی میں اس کو ایسے اکٹھا کرتا ہوں، اور پریشانی میں، رنج میں، غم میں کہتے ہیں ایسے کرتے کرتے میری آنکھ کھل گئی۔ بڑے پریشان ہوئے، ہم آتے، مجھے ڈر لگا کہیں میرا ایمان تو نہیں ختم ہو گیا، یہ میں نے کیا دیکھا۔ تو اس وقت تعبیر الرؤیا کے امام حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، آپ کے ہم اثر ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت ملکہ دیا تھا۔ کسی دن میں آپ کی تعبیر الرؤیا کی آپ کو باتیں سناؤں گا، ان کا تقویٰ کس درجے کا تھا اور کس طرح اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا ملکہ عطا کیا تھا۔ تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کے اپنا خواب بتایا تو بڑے رنجیدہ تھے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ گئے۔ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ، اے نعمان بن ثابت، یہ پریشان ہونے والی بات تو نہیں ہے، یہ رنجیدہ ہونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کی بکھری ہوئی حدیثیں جو کسی کے پاس ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی حدیث، کسی کے پاس کوئی کسی کے پاس، ساریوں کو جمع کر کے ان میں سے پھر مسائل کا استنباط اور استخراج کر کے امت کو دیں گے۔ ماشاء پھر بخاری شریف کی تدوین کا جو محرک آپ کا خواب اور بات ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے باطناً، روحانیتاً، کشفاً دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور میں اپنے ہاتھ سے آقا علیہ السلام کو پنکھا ہلا رہا ہوں۔ مکھیاں آتی ہیں حضور کی طرف، مکھیاں آ رہی ہیں سرکار کی طرف، اور میں پنکھا ایسے ہلا ہلا کے مکھیوں کو پیچھے ہٹا رہا ہوں، سرکار کو ہوا دے رہا ہوں اور مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ پھر فرماتے ہیں میں نے ایک معبر سے، تعبیر جاننے والے سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے کذب اور افتراء کو فرمایا دور کر دیں گے۔ جو حضور کی طرف جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، کذب، افتراء منسوب کیا جاتا ہے، آپ ایسا حدیث پر تحقیقی کام کریں گے کہ سب جھوٹی باتوں کو حضور سے دور کر دیں گے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بخاری شریف لکھنے کا ارادہ کیا۔ یہ شیعہ ذاکر نے جو باتیں کہی ہیں نا، اس کے رد میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں، دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی بخاری شریف کا درجہ ساری حدیث کی کتابوں میں سے افضل اس لیے ہے کہ ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق ہے، یہ ایمان ہے۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے خود سے آپ سرکار نے یہ حد مقرر کی۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص سے حدیث لے کے اس بخاری میں لکھوں گا جس بندے کا درجہ اتنا اعلیٰ درجے کا ہو کہ زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور جسم سے اس کے اوپر عمل کرے۔ جس بندے کا تقویٰ اس اعلیٰ درجے کا ہوگا، اس سے جو حدیث ملے گی اس کو میں بخاری شریف میں شامل کروں گا۔ پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار نے 6 لاکھ احادیث میں سے، کتنی حدیثوں میں سے؟ 6 لاکھ احادیث میں سے
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 7275 حدیثوں کو منتخب فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی ٹوٹل حدیثیں 7275 ہیں۔ تکرار حذف کر دیں کہ ایک حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، تو ٹوٹل بخاری شریف کی حدیث صرف 4000 ہیں۔ کتنی ہے؟ 4000۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے بخاری شریف کو لکھا، اس کا پہلا مسودہ جب میں نے تیار کیا تو حرم شریف میں کیا، مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ کی مسجد میں۔ اور فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے بخاری شریف کو جب جمع کیا، ترتیب دیا، تو آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دوسری بار جب اس کا مسودہ تیار کیا تو مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ السلام کے منبر اور حضور کے روضہ انور کے درمیان ریاض الجنہ میں بیٹھ کر میں نے بخاری شریف کو لکھا ہے۔ اور ہر حدیث پر آپ سرکار فرماتے ہیں میں غسل کرتا، وضو کرتا، اعلیٰ پاک خوشبودار پوشاک پہنتا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، پڑھ کر پھر آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کے پاس بیٹھ کر لکھتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبد المجید صدیقی صاحب ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے، وفات پاگے، ان کی یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ 7 جلدوں میں ہے، سیرت النبی بعد از وصال النبی۔ اس میں آقا علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے لوگوں کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور کیسے کیسے حضور نے رہنمائی فرمائی، سب لوگوں کا اس میں ذکر ہے۔ اور 2 کتابیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں جن میں صرف انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ ساری کتابیں میں مسکین کے پاس موجود ہیں، تو آپ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے باحوالہ یہ بات لکھی ہے، پیر کرم شاہ صاحب سرکار کی سنت خیر الانام کا بھی حوالہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بخاری شریف لکھنے بیٹھا ریاض الجنہ میں غسل کرتا، اعلیٰ پوشاک پہنتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور روزے کے ساتھ ہوتا تھا، اور روزے کی حالت میں ہوتا، اور پھر حضور کے روزے کے پاس بیٹھ کے میں بخاری شریف لکھتا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہر حدیث پر ہر رات آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا، اور سرکار خود تصدیق فرماتے بخاری جو تو نے حدیث لکھی ہے بالکل صحیح لکھی ہے، میں نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت امام بخاری ہیں۔ توجہ کرنا ذرا، صرف 2 منٹ توجہ کریں، محبت سے بیٹھیں۔ اب ہم جس طرح قرآن پاک کے بعد اہل سنت و جماعت بخاری شریف کو مانتے ہیں، شیعہ جو ہیں شیعہ وہ قرآن پاک کے بعد اس کتاب کو مانتے ہیں، نہج البلاغہ۔ کس کتاب کو مانتے ہیں؟ بخاری شریف کے بعد اہل تشیع نہج البلاغہ کو مانتے ہیں۔ اب سنیں امام بخاری ان میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ ہمارے امام بخاری ان کی تحقیق بتا رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ جب بھی آقا علیہ السلام کی طرف کوئی بھی حدیث حضور سے لکھتے، اس کی روایت درایت کو آقا علیہ السلام کی ذات تک پہنچاتے۔ درمیان میں جتنے بھی راوی آتے، نہ صرف یہ کہ روایت درایت کو تاجدار کائنات کی ذات تک پہنچاتے، خدا کی قسم درمیان میں جتنے راوی آتے ان کے بارے میں بھی امام بخاری جانتے تھے، وہ کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا قبیلہ کیا تھا، وہ سچا تھا وہ جھوٹا تھا، وہ متقی تھا یا غیر متقی تھا۔ اگر کسی بندے کے بارے میں ذرا آپ کو شک ہو جاتا، کوئی کہہ دیتا جی وہ تو جھوٹ بولتا تھا، تو امام بخاری اس کی حدیث کو ہی نہیں لکھتے تھے۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا ایک بندے کے بارے میں، شخص کے بارے میں کہ اس کے پاس سرکار کی حدیث ہے، آپ طویل سفر کر کے اس کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ اپنے گھوڑے کو اس طرح جوڑی اٹھا کے تو گھوڑے کو بلا رہا تھا
ہاں جی، خاص قسم کی منہ سے آواز نکالتے ہیں تو وہ گھوڑا سمجھتا ہے میرا مالک مجھے کچھ کھلانے لگا ہے. تو گھوڑا جب آیا قریب تو اس نے جھولی نیچے پھینک دی اور گھوڑے کو پکڑ لیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملے بھی نہیں، سلام بھی نہیں لیا، واپس چل پڑے. شاگردوں نے کہا حضور اتنا لمبا سفر کر کے ہم آئے ہیں، اس بندے کے پاس پہنچے ہیں تو حدیث لینا تو ایک طرف رہا، آپ نے مصافحہ بھی نہیں کیا. آپ نے فرمایا جو شخص جانور سے جھوٹ بولتا ہے مجھے اس کی حدیث پہ اعتبار نہیں ہے. یہ حضرت امام بخاری ہیں اور بتا دیا آپ کو 174 سال بعد سرکار کے وصال سے 174 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو بات کرتے ہیں ہر حدیث کو آقا علیہ السلام کی ذات تک پہنچاتے ہیں، اس کی روایت درایت کو بیان کرتے ہیں. آپ 3 راوی آئیں، 5 آئیں، 7 آئیں، جتنے بھی راوی آئیں، اگر درمیان میں راوی گم ہو جائے امام بخاری میں وہ حدیث نہیں لکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کون کون سی بات بتاؤں؟ آپ خود فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیث یاد ہے. اور حافظے کا یہ عالم تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. بغداد شریف میں آئے، وہاں شہرہ ہوا کہ حافظ الحدیث ہے، بلا کا حافظ ہے، بلا کا دماغ ہے. تو وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے 10 بندے تیار کیے. کتنے؟ 10 بندے تیار کیے. 10 بندوں، ہر وہ جو 10 بندے تھے ان کو 10 حدیثیں یاد کروائیں اور ہر حدیث غلط ملط کر دی. کسی کا راوی غلط کر دیا، کسی کی آگے حدیث غلط کر دی. تو ایک آدمی کو 10 حدیثیں یاد کی تو 10 کی 10 غلط ملط یاد کروائیں. تو 100 بندہ، 10 بندہ تھا، 100 حدیثیں یاد کروائیں تو 100 کی 100 غلط ملط ان کو کروا کے یاد کروائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے امتحان لیا. بغداد کے تمام محدث، تمام علماء جمع ہوئے اور جمع ہو کے وہ 10 بندوں کو باری باری پیش کیا. پہلے ایک آدمی آیا، اس نے 10 حدیثیں پڑھی، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا. قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے پہ. یہ ہے ہمارے امام، یہ ہے حدیث کے امام، یہ ہے ہم اہل سنت کے حدیث کے امام. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا پہلا جو شخص کھڑا ہوا ہے اس نے جو پہلی حدیث پڑھی ہے اس نے فلاں صحابی سے اس کو روایت کیا ہے، یہ غلط اس نے کہا، اس صحابی سے نہیں مروی، فلاں صحابی سے مروی ہے. دوسری حدیث اس نے یہ بیان کی ہے، اس میں نے یہ بات غلط بیان کی ہے کہ حضور فلاں جگہ بیٹھے تھے، نہیں فلاں جگہ نہیں، فلاں جگہ بیٹھے تھے. حتیٰ کہ اسی طرح امام بخاری نے 100 کی 100 حدیثوں کو صحیح کر کے دکھایا. دنیا شش کر اٹھی آپ کے حافظے پر اور آپ کے دماغ پر. یہ حضرت امام بخاری ہیں، بچپن میں ہی نبینے ہو گئے تھے. ابھی چھوٹے شیر خار تھے، نبینے ہو گئے تھے. ماں بڑا روتی، بڑی دعائیں کرتی تھی. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا، قدموں میں گری روئی، حضور میرا بیٹا نبینا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا رو نہ جا، صحیح ہو گیا ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ کی بینائی پھر واپس پلٹ آئی. اب تھوڑی بات اہل تشیع کی کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ہم قرآن کے بعد بخاری شریف کو مانتے ہیں، ایسے شیعہ قرآن پاک کے بعد یہ نہج البلاغہ کو مانتے ہیں. اب جس شخص نے یہ نہج البلاغہ لکھی ہے، شیخ رضی اس کا نام ہے، یہ نہج البلاغہ، میری طرف توجہ کرے سارے، نہج البلاغہ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات ہیں. یہ ساری کی ساری کتاب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ کے ملفوظات عالیہ اور آپ کے خطابات میں لکھی ہوئی ہے. جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ، اس کا مصنف جو ہے صاحب نہج البلاغہ وہ حضرت مولا علی سرکار کے آپ کی شہادت کے 500 سال بعد پیدا ہوا ہے. حضور حضرت مولا علی شیر خدا کے خطابات جمع کیے ہیں، مولا علی سرکار کے ملفوظات جمع کیے ہیں اور خود پیدا ہوا ہے مولا علی سرکار کی شہادت کے 500 سال بعد.
اب اس کو چاہیے جب وہ حضرت مولا علی سرکار کے خطاب لکھ رہا ہے تو روایت درایت کو مولا علی تک پہنچائے۔ 500 سال میں کم از کم 20 راوی تو ضرور آتے ہیں، اور چل 5 لے آ 7 لے آ، روایت درایت کو مولا علی سرکار تک پہنچا تو صحیح۔ میں نے فلاں سے لیا، اس 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 نے مولا علی کو فرماتے ہوئے سنا۔ ہمارے امام کے بارے میں بد کلامی کرنے والے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرکار پہ تہمت لگانے والے، نعوذ باللہ ان کو جھوٹا کہنے والے، ان کی شان میں بے ادبی گستاخی کرنے والے، ذرا اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھ۔ یہ شیخ رضی 500 سال بعد پیدا ہوا ہے اور مولا علی کے ملفوظات خطابات کو جمع کیا ہے۔ خدا کی قسم درمیان میں ایک راوی بھی نہیں لاتا اور کہتا ہے مولا علی نے فرمایا، اور لمبا خطاب لکھ دیتا ہے، اور ہمیں کیا پتا مولا علی نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا۔ بات کرتے ہو ہمارے امام بخاری کے بارے میں، جو اپنی بات کو حضور علیہ السلام تک سندن پہنچا کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ شیعہ کی اصل ہے، یہ شیعہ کی اصل ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، آج کا پیغام ہے، ہم اپنے نصیب پہ جتنا بھی مان کرے کم ہے، خدا کی قسم جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ کوئی بدبخت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے ادبی اور گستاخی کر کے جہنم میں جا رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار سے بغض رکھ کے جہنم میں جا رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں خدا کی قسم گھٹتی میں ہی محبت اہل بیت بھی نصیب ہوئی ہے، محبت صحابہ بھی نصیب ہوئی ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت کی تو بات کرتا ہے اور اہل بیت کے نام پر گستاخی صحابہ کرتا ہے، جان لے ذہن میں رکھ لے وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جب محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں یہ شیعہ ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنے شیخ سے یہ پڑھا ہے، محبت اہل بیت شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ جو مسلمان ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، وہ صحابہ سے محبت کرے گا، وہ اہل بیت سے محبت کرے گا، اور جس کے ایمان میں ذرا بھی کوئی خلل ہے وہ ان دونوں گھروں کے بارے میں، ایک گھر کے بارے میں بغض رکھے گا۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے راوی حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں اپنی تحقیق سے اس حدیث کو لائے ہیں۔ فرماتے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھ کو پکڑا، اس ہاتھ میں امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا، اس ہاتھ میں امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑ کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے اور میرے ان دونوں بیٹوں سے اور ان کی والدہ فاطمہ الزہرا سے اور ان کے بابا علی المرتضیٰ سے محبت کرے گا، میرے آقا نے فرمایا لوگوں یاد رکھو خدا کی قسم قیامت کے دن جنت میں وہ میرے اور میری اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ جس مقام پہ جنت میں، جس مقام جس درجے پہ میں ہوں گا وہیں میرے ساتھ فاطمہ ہوگی، وہیں علی ہوگا، وہیں حسن اور حسین ہوں گے، اور وہیں ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ پھر بہقی شریف دہلوی شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، دو ٹوک سرکار نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، مومن کامل، یہ خود تاجدار کائنات فرما گئے،
فرما کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. فرمایا جب تک وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا فرمایا مومن کامل نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری اولاد اپنی اولاد سے بھی پیاری نہ ہو جائے. ماں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری اہل بیت اپنی اہل بیت سے بھی زیادہ پیاری نہ ہو جائے. ماں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری ذات اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے. آج کل لوگ میں خود ایک بندے کو ملا وہ بڑی ڈٹائی سے بدبخت کہنے لگا کہتا جی میں نے واقعہ کربلا کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے. مجھے خود کہتا ہے میں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے. میں کہا پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہ پڑھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن. بدبخت کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ حضرت حسین غلط تھے. نعوذ باللہ. تاریخ کی ساری کتابیں یہ کہتی ہیں. میں نے کہا ہم نے حضرت امام عالی مقام سرکار کی شہادت اور آپ کے رتبے اور مقام کا تعین تاریخ کی کتابوں سے نہیں کرنا حدیث کی کتابوں سے کرنا ہے. 10-15 بندے وہاں بیٹھے تھے. میں نے کہا تاریخ واقعات کے رونما ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے اور حدیث رسول شہادت حسین سے پہلے کی ہے. ہم نے حضور کے فرمودات کی روشنی میں مقام حسین کو اور شہادت حسین کو دیکھنا ہے. بدبخت اب بتا ایک طرف تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا اور جبرائیل آ کے میدان کربلا کی مٹی دے کے جا رہے ہیں اور سلمہ کو حضور دے رہے ہیں اور فرما رہے جب حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون ہو جائے گی. اور حضور ان کی گردن کو بوسے دیتے تھے کہ یہاں گردن پہ خنجر چلوا کے میرے دین کو حسین بچا لے گا. ایک طرف سرکار کے فرمودات عالیہ ہے کہ سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کر رہے ہیں آپ کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف مورخین کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. بتا مورخین کو حق سچ کہے گا یا تاجدار کائنات کو حق کہے گا؟ تو ہم اہل بیت کا مقام حدیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں. حضرت امام احمد روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے جس کو بھی دیکھو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے جان لو میں مصطفیٰ خبر دیتا ہوں وہ منافق ہے. وہ منافق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے. پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ حدیث بڑا لطف دیتی ہے بڑی لذت دیتی ہے بڑا سرور دیتی ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں خدا کی قسم میدان حشر میں پہنچ جاتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مجھ سے توسل کی تمنا رکھتا ہے چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو میرا وسیلہ نصیب ہو سب سے پہلے اذن شفاعت مجھے نصیب ہوگا. سب سے پہلے در شفاعت میں کھولوں گا. سب سے پہلے جس کو شفاعت کی اجازت ہوگی میں ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اس دن اس کو میری شفاعت نصیب ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ میری اہل بیت کی نیاز مندی کرے. میری اہل بیت کی غلامی کرے. میری اہل بیت کی نیاز مندی کرے. میری اہل بیت سے عقیدت رکھے محبت رکھے. پر جس کے دل میں میری آل کی محبت ہوگی عقیدت ہوگی چاہت ہوگی نیاز مندی کرتا رہا ہوا نوکری چاکری کرتا رہا ہوا اس کو ہی اس دن میری شفاعت نصیب ہوگی. یہ آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا ہے. اسی طرح عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے. سرکار نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ بہتر ثابت ہو.
جس کا معاملہ میری اہل بیت کے ساتھ بہتر ہوگا، ادب کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، فرما وہی بہتر ہوگا۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں تمہیں دو ٹوک بتا دینا چاہتا ہوں، جو کوئی میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جان لے کسی شک میں نہ رہے، کسی بھام میں نہ رہے، کسی بھول میں نہ رہے، اس بدبخت کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس بدبخت کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ سرکار خود فرما گئے ہیں۔ تو ہمیں تو پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، ہمارے تو اندر اللہ کے فضل سے اہل بیت کی محبت کے دریا ٹھاٹے مار رہے ہیں۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میری اطرت، میری اہل بیت اور میرے انصار صحابہ، جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ تھے، جو حضور کو مکہ سے لے کے آئے، ہاں جی، وہ مدینہ والے صحابیوں کو انصار کہتے ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، جو شخص میری اطرت، میری اہل بیت اور میرے انصار کے حقوق کو نہ پہچانے گا اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی اس میں، 3 باتوں میں سے جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، پیار نہیں ہے، احترام نہیں ہے، خدمت نہیں کرتا، نیاز مندی نہیں کرتا، 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ نمبر 1، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہ منافق ہوگا یا پھر وہ حرامی ہوگا، اس کی پیدائش زنا سے ہوئی ہوگی، بلد الحرام ہوگا، یا منافق ہوگا یا حرامی ہوگا، یا اس کی ماں کو امید ناپاکی کی حالت میں ہوئی ہوگی۔ بس زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی اہل بیت اطہار کی محبت سے محروم ہے، ان کے پیار سے محروم ہے، ان کی عقیدت و نیاز مندی سے محروم ہے، میرے آقا کے فرمان کی روشنی میں اس کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم، یا تو وہ منافق ہوگا یا حرامی ہوگا یا ناپاکی کی حالت میں اس کی ماں کو امید ہوئی ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عورت کو جب ماہواری آتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، ابھی غسل نہیں کیا اور ناپاکی کی حالت میں اس کی امید ہو، میں ان 3 باتوں میں سے ایک بار ضرور ہوگی جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتی۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، حضرت مولا علی شیر خدا اس حدیث کے بھی راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن حوض کوثر پر جو سب سے پہلے میرے پاس آئیں گے وہ میری اہل بیت اور قرآن ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگی۔ جب سرکار فرما رہے ہیں اہل بیت کبھی قرآن سے جدا ہی نہیں ہوگی، تو نعوذ باللہ جو اہل بیت کو امام حسین پاک کو غلط کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے حضور کا قرآن چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ سے دامن قرآن چھوٹ گیا۔ بھئی سرکار فرما کے جا رہے ہیں میری آل کبھی قرآن سے جدا ہی نہیں ہوگی اور قرآن کبھی آل سے جدا نہیں ہوگا، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ فرمایا قیامت کے دن دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے۔ تو میں تمہیں کہتا ہوں ان دونوں سے چمٹ کے رہنا، لپٹ کے رہنا، وابستہ رہنا، جب یہ دونوں وہاں آئیں گے تو تم بھی میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ پھر عزیزان محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، ذرا محبت سے سنیں، جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس سے وہ لطف اندوز ہو،
میں نے پچھلے کئی جمعے اس کے اوپر کئی جمعے پڑھائے ہیں نعمت کے بارے میں. کئی لوگ ہوتے ہیں نعمت کی فراوانی ہے، زندگی بھی ہے، مگر بیمار ہیں، کھانے کی اجازت نہیں ہے، نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. شوگر ہے جی، کوئی میٹھی چیز نہیں کھا سکتے. یورک ایسڈ ہے جی، گوشت نہیں کھا سکتے، چاول نہیں کھا سکتے، ہے نا ایسا؟ تو فرمایا جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو جائے اور جو اللہ نے دیا ہے اس سے میں لطف اندوز ہوں. فرمایا میرے آقا نے دو ٹوک فرمایا، اسے چاہیے کہ میری اہل بیت کے بارے میں میرے بعد ان کا اچھا جانشین بنے، میرا اچھا جانشین بنے، یعنی میری اہل بیت کی نیاز مندی کرے، ان سے محبت کرے. اور سرکار نے فرمایا جو ان کے بارے میں میرے بعد اچھا جانشین نہ ہوا وہ یاد رکھے اس کی عمر کو کاٹ دیا جائے گا. پہلے فرمایا میرے آقا نے جو بندہ میری اہل بیت کی نیاز مندی کرے گا اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے گا، اس کی عمر میں برکت ڈال دے گا، وہ زندگی کے لطف اٹھائے گا، زندگی کی دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. اور قیامت کے دن جب آئے گا میرے آقا نے فرمایا اس کا چہرہ منور اور روشن ہوگا، چہرہ خوشی سے چمکتا ہوگا، اور اس طرح منور روشن چہرے کے ساتھ میرے پاس آئے گا. اور جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے، بغض ہے، میرے بعد اچھا جانشین نہ ہوا، فرمایا یاد رکھو اس کی عمر کو کاٹ دیا جائے گا، اس کی عمر، اس کے مال، اس کی جان، ہر شے سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا. اور قیامت کے دن جب وہ آئے گا فرمایا اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوگی، روح سیاہ ہو کے آئے گا، ہر کوئی دور سے پہچان کے کہے گا اہل بیت کا بے ادب آ رہا ہے. اسی طرح عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے، دروازے کا کنڈا پکڑ کے کہہ رہے تھے اے طواف کعبہ کرنے والوں، اے حرم باری تعالیٰ میں آ کر اللہ کی عبادات کرنے والوں، اللہ کے لیے ذکر اذکار کرنے والوں، طواف کرنے والوں، مناسک عمرہ ادا کرنے والوں، سنو جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان جائے میں ابو ذر غفاری ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری ہوں. اور پھر فرمایا تعارف کروا کے فرمایا لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، تاجدار کائنات فرما رہے تھے لوگوں تم میں میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا تو جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہی طوفان سے بچے، باقی غرق ہو گئے تھے. فرمایا میری اہل بیت تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، جو کوئی محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ غرق ہونے سے بچ گیا، وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا، وہ ساحل مراد تک پہنچ گیا. اور جس سے میری اہل بیت کا دامن چھوٹ گیا اسے غرق ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے بیٹے حسن حسین کی شان بیان کروں. فرمایا کوئی کسی کے لیے نہ کھڑا ہوا کرو، دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، دل میں تکبر، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو اس کے دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے تو بڑی شان والا ہے، عجب، خود پسندی، تکبر آتا ہے. فرمایا کسی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، مگر جب میرے شہزادے حسن حسین آئے تو ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. یہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا حضرت امام حسن حسین کی شان بیان کرتے ہوئے. پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی شان کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آقا علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے ان کو ہر رجس سے پاک کر دے. جمعے پہ تفصیل سے بیان کیا. پھر اللہ نے کیسے پاک کیا کہ فرمایا میری اس مسجد نبوی میں
جو بھی بندہ جنابت کی حالت میں ہو، جنبی ہو، غسل فرض ہو، مگر فرمایا میری دعا سے اللہ نے فاطمہ کو، علی کو، حسن حسین کو ہمیں ایسے پاک کر دیا ہے کہ ہم اس حال میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ سمجھے بات؟ کوئی ہے اور ہے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں ہم حضور ہمارے جیسے ہی تھے، ہمارے جیسے ہی تھے، اور بدبخت یہاں تو کسی کی آل حضور کی آل جیسی نہیں ہے۔ پھر وجہ میں فرماتے تھے اور میرے آقا کی آل تو آل رہی، کوئی میرے آقا کے بال جیسا نہیں ہے۔ ہاں جی، رسول اللہ السلام کو تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ پھر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی یہ شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا منعم ہے، تمہیں نعمتیں دینے والا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تمہارا الہ ہے، معبود ہے، اس لیے اس سے محبت کرو کہ وہ تمہارا منعم ہے۔ اور میں مصطفیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ مجھے یہ حدیث بھی بڑا لطف دیتی ہے، مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں جو تمہارا معبود ہے، الہ ہے، رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، منعم نعمتیں دینے والا ہے، میں اس کا محبوب ہوں۔ اور میری اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے محبوب ہیں۔ پھر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرور دو جہاں صلی اللہ، بس ایک دو حدیثیں پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کمال حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ حرم میں چلا جائے، کہاں چلا جائے؟ حرم شریف میں چلا جائے، میرے آقا نے فرمایا حرم میں چلا جائے، مسجد الحرام میں جہاں ایک نماز پڑھے تو لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ فرمایا حرم شریف میں چلا جائے اور مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان بیٹھ جائے۔ خانہ کعبہ آپ جانتے ہیں، دروازے تو تھوڑا آگے گزرے نا تو کعبہ شریف ادھر مقام ابراہیم ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ فرمایا مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان بیٹھ جائے، ساری زندگی وہاں عبادت کرتے کرتے گزار دے۔ دیکھیں سب سے محترم جگہ ہے، سب سے اعلیٰ جگہ ہے، سب سے مقدس جگہ ہے، میاں سب سے محترم جگہ، اور کعبہ کے بالکل قریب مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان ساری زندگی یہاں گزار دے، یہیں نمازیں پڑھے، یہیں نوافل پڑھے، یہیں تلاوت کرے، یہیں ذکر و اذکار کرے، دعا و مناجات کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر دوسری طرف اس کا حال یہ ہو کہ میری اہل بیت سے عداوت رکھتا ہو، میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، میں بھلے ساری زندگی حرم میں گزار دے، کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان گزار دے، عبادتیں کرتے کرتے گزار دے، اگر اہل بیت کا بے ادب ہے، غصہ ہے، دشمن ہے، تو یاد رکھو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے خود اپنی آل کی شان کو بیان فرمایا۔ پھر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی شان سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری آل کی یہ شان ہے کہ کوئی بندہ میری اہل بیت کی محبت میں صرف ایک دن گزار دے، توجہ کرنا، صرف ایک دن میری اہل بیت کی محبت میں گزارے، ان کی چاہت میں گزارے، ان کے پیار میں گزارے، ان کی یاد میں گزارے، ان کی محبت میں لوگوں کو کھانے کھلائے، پانی پلائے، دودھ پلائے، مجھ پر میری آل پہ درود و سلام پڑھتا رہے، ان کی منقبتیں پڑھے، ان کی شانیں پڑھے، سنے سنائے، میں صرف ایک دن میری آل کی محبت میں گزار دے،
دے اس کا ایک دن 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کا وہ ایک دن 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت رکھنے والوں، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، خدا کی قسم 7 خطرناک مقامات پر اللہ اس کو فائدہ دے گا۔ فرمایا وہ 7 خطرناک مقامات جو ہیں، فرمایا ان میں سے ایک موت ہے۔ فرمایا ہم سے جو محبت کرنے والا ہے، موت کے وقت کسی کا بھی ایمان شیطان چھین سکتا ہے، مگر جو ہم سے محبت کرتا ہے شیطان اس کا ایمان نہیں چھین سکتا۔ ہائے 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 ہائے، ہم سے محبت کرنے والا جو ہے، موت کا فرشتہ بعد میں آئے گا، پہلے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا پہلے اللہ اسے توفیق توبہ عطا کرے گا اور شیطان کے شر سے اسے محفوظ رکھے گا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ فرمایا جب قبر میں جائے گا، قبر کے فتنے سے خدا اس کو محفوظ رکھے گا۔ فرمایا جب حشر کا دن آئے گا، میری اہل بیت کی محبت اس کو حشر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرنے والے پل صراط سے ہر کوئی گر سکتا ہے، مگر جو مجھ سے میری آل سے محبت کرتا ہے وہ پل صراط سے گر نہیں سکتا ہے۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ کوئی چیز بچ گئی پیچھے؟ کیا کہتے ہیں؟ دنیا و آخرت کی سعادت مندیاں اور خوش بختیاں جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت میں ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، میں شجر نبوت ہوں، میں شجر نبوت ہوں، نبوت کا درخت ہوں، اور اس پر لگنے والی ٹہنی فاطمہ الزہرا ہے۔ واہ 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 واہ۔ فرمایا میں نبوت کا درخت ہوں اور فاطمہ اس درخت کی شاخ ہے، اور اس شاخ پہ لگنے والا شگوفہ علی المرتضیٰ ہے، اور اس شگوفے سے نکلنے والے 2 پھل حسن اور حسین ہیں، اور اس درخت کے ساتھ لگنے والے پتے وہ سارے محبان اہل بیت ہیں۔ سنو میں بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ہمارے چاہنے والے سب جنت میں ہوں گے۔ سنو یہ حق ہے اور یہی حق ہے، یہی حق ہے، ہم سب جنت میں ہوں گے۔ ماشاءاللہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت میں زندہ رکھے، محبت اہل بیت میں موت عطا فرمائے، قیامت کے دن آل رسول کی شفقت اور شفاعت نصیب فرمائے، اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے، اور جنت میں ان کے ساتھ غلام ہم تو وہ نبیوں کا درجہ بلکہ انبیاء سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، ہم کتے کمینے وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو محدثین جواب دیتے ہیں ہم غلام بن کے جائیں گے، حضور کے نوکر اور چاکر بن کے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے گلے میں ان کی نوکری چاکری غلامی کا پٹا رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔